السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل ہم نے دعا کے کچھ آداب کا مطالعہ کیے تھے۔ ان کے علاوہ بھی دعا کے کچھ آداب ہیں جنہیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث نبوی ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے آداب میں ہے دعا سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ترمذی، دعا میں اپنے بہترین اعمال کا واسطہ دینا چاہیے، یہ حدیث بخاری کی۔ دعا کرتے وقت قبلہ رخ اور دو زانو بیٹھنا چاہیے، ترمذی شریف۔ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، القرآن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ، اور اللہ کے اچھے نام ہیں، انہیں اس سے پکارو۔ آئیے اب ہم دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ رات کا آخری حصہ، اس وقت رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، بخاری و مسلم۔ لیلۃ القدر، ترمذی شریف۔ جمعہ کی کسی ساعت میں، جمعہ کے دن کسی بھی ساعت میں، خاص طور پر امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز سے فارغ ہونے تک۔ جمعہ کی رات، اذان اور اوقات کے درمیان، ابو داود۔ فرض نماز کے بعد، ترمذی شریف۔ عرفہ کے دن، و زمزم پینے کے وقت، روزہ افطار کرتے وقت، قرآن کی تلاوت ختم کرنے کے بعد، امام کے وَلَضَّالِّينَ آمین کے وقت۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کے تعلق سے مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔